العلم نور۔ میں چونکہ ٹائم کم ہے اور ہم سب کی خواہش ہوگی کہ ہم قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کی گفتگو سے اور ان کے بیانات سے زیادہ استفادہ کریں، تو اس لیے میں لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف 2-4 جملے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو صرف علم کبھی بھی انسان کی نجات کا باعث نہیں ہے۔ بعض اوقات یہی علم انسان کو گمراہیوں کے اس دلدل میں لے جا کر پھینک دیتا ہے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کیا جائے کہ انسان نجات پائے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی پہلے تزکیہ ہے، پہلے نجاستوں کا دور کرنا ہے، پہلے گھر کو گندگی سے صاف کرنا ہے۔ جب گندگی سے گھر صاف ہو جائے تو اس کے بعد علم کا نور اس گھر کو نورانی بھی کرتا ہے اور اس کی ارتقاء کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کی دنیا میں جو تقسیم ہے علم دین اور علم دنیا کی، یہ اس تزکیہ نفس اور انبیاء کی بعثت کے مقصد کی نفی ہے کہ آپ تزکیہ کو الگ کر دیں، تعلیم کو الگ کر دیں، نتیجتاً تعلیم کی صورت میں، علم کی صورت میں، ٹیکنالوجی کی صورت میں لوگوں کے ہاتھ میں روشنی تو دے دیں لیکن ان کے اندر ایمان نہ ہو، اور نتیجتاً وہ روشنی لے کر وہی لوگ جو علم کے دعوے دار ہیں انسانیت کا استحصال کریں، انسانیت پر ظلم کریں، بم بنائیں، نفرتیں گھولیں اور نتیجتاً صرف اپنا مفاد دیکھیں، چاہے ان مفادات کے لیے تمام انسانیت کا قتل کرنا پڑے۔ اسی نقطہ نظر کے تحت دین کو دنیا سے الگ کر دیا جاتا ہے اور علم دین اور علم دنیا کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے، ورنہ جس دین کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اس خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے جو خالق عالم ہے، تو پھر جتنے بھی کائنات میں علوم ہیں ان کا تعلق اللہ سے اور اللہ کی خلقت سے ہے۔ اس لیے دنیا الگ اور آخرت الگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہم اس نقطہ نظر کے تحت یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بنیادی ترین ضرورت ہے انسان کی، جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، اور دوسری بنیادی ترین ضرورت ہے جس کو ہم صحت کہتے ہیں، یہی دونوں موضوعات اس وقت سب سے بڑے کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا منافع بخش کاروبار تعلیم ہے، سب سے بڑا منافع بخش کاروبار علاج معالجہ ہے، اور دونوں کے ذریعے سے انسانوں کا استحصال ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ آج 5 سٹار ہوٹل کا کوئی کمرہ بک کروانا چاہیں تو اس کے ایک رات کی قیمت سے زیادہ ایک ہسپتال کے ایک کمرے کی قیمت ہے جو آپ رات وہاں پر بیمار کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک ابتدائی کلاس کے بچے کی فیس 30-35 ہزار روپیہ ہے، جو یقیناً انہی لوگوں کے بس میں ہے جو کرپشن کے ذریعے سے اور انسان کے استحصال کے ذریعے سے پیسہ کما کر ہی یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور جو بچے یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کو آپ ٹاٹ کے بچے اور پسماندہ بچے کہہ کر معاشرے کی اس ترقی سے ان کے رستے کو جدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو آج جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں، ایمز کالج اینڈ اسکول، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس فرق کو مٹا کر ان دونوں فرقوں کو معاشی حوالے سے بھی اور تہذیبی، تربیتی اور تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی ان دونوں تفریقوں کو مٹا کر
ایسے بچوں کی پرورش کرنا ہے جن میں استعداد ہو، جن میں صلاحیت ہو، جن کے پاس پیسہ تو نہ ہو لیکن خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ دیگر بچوں کے مقابلے میں بہتر بھی ہوں اور ان سے زیادہ آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اب اگر ان کے پاس پیسے نہیں آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی بنیادی ہدف ہے جس کے تحت ہمارے دوستوں نے، عزیزوں نے، ساتھیوں نے، خصوصاً جناب سید امتیاز علی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ محنت کی، اور ایک لمبے عرصے کی انتھک محنت کے بعد ایک ایسا ادارہ قائم کیا جہاں پر بچوں کو جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ تہذیب نفس کے ساتھ حصول علم ہے، تاکہ دونوں کو جمع کر کے معاشرے میں ایسی پیداوار اور ایسے پروڈکٹس ان کیے جائیں اور دے دیے جائیں جن کے ذریعے سے معاشرے کے اندر حقیقی معنوں میں علم کا چراغ بھی روشن ہو اور لوگوں کے دلوں کی نورانیت میں بھی اضافہ ہو۔ آج ہم ایک ایسے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر میرا خیال ہے جب داخلے کے لیے ایک لمبی لائن لگتی ہے تو سلیکٹ انہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جن میں استعداد ہو، صلاحیت ہو اور پڑھنے کا جذبہ ہو، چاہے ان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ معیار ان کی فیس نہیں ہے، معیار ان کے اندر موجود وہ استعداد ہے۔ اگر ایسے ادارے، میں اس سے زیادہ اس پر اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ بچے بیٹھے ہوئے اور ان کو نفسیاتی حوالے سے بھی مستغنی ہونا چاہیے، ان کو یہ احساس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی پال رہا ہے، نہیں، یہ خود ایک بچے کی نفسیاتی تربیت کے حوالے سے زہر قاتل ہے۔ لہٰذا آج کے یہ جو بچے یہاں پر نظر آ رہے ہیں یا جو بچے ابھی یہاں پر نہیں ہیں وہ با استعداد اور صلاحیتوں سے بھرپور بچے ہیں جن کا انتخاب پورے پاکستان کے ان بیکورڈ ایریاز سے کیا گیا ہے جہاں پر تعلیم یا بالکل نہیں ہے یا اگر ہے تو اتنی اس کی سطح نیچے ہے کہ ان بچوں کی ضرورتوں کو وہ علاقے اور وہ ادارے پورا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان کو گھر کا ماحول بھی، مسجد کا ماحول بھی، قرآنی ماحول بھی اور علمی ماحول بھی فراہم کر کے ان کو نشو و نما پانے اور معاشرے کے ایک مفید فرد کی حیثیت سے مستقبل میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا ایک بہترین موقع یہ ادارہ فراہم کر رہا ہے۔ اس حوالے سے میں ان تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اس ادارے کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اور یہ ایک ادارہ نہیں، ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں اداروں کی اس ملک کو ضرورت ہے، اور ایسے ہی اداروں کے ذریعے سے ایک سچا مسلمان اور ایک سچا پاکستانی بن سکتا ہے اور ہم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ اپنی حقیقی اس ہدف کے تحت جس کے تحت یہ ادارہ بنا ہے روز افزوں ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی پیر نور الحق قادری جیسی شخصیات اور ایسے ہمارے بزرگ ہمیشہ سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا نقطہ ایک جملے میں عرض کروں، یہ جو اس دفعہ پیر صاحب آپ نے کارنامہ کیا ہے، میں عمران خان صاحب کو کریڈٹ بعد میں دوں گا اور آپ کو پہلے دوں گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ وزیر ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ ان کے معاون ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی شخصیت کے اندر جو کشش اور جاذبیت ہے دینی حوالے سے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اہل البیت اور صحابہ اخیار کے حوالے سے، اس کا مظاہرہ ہم ان تمام سالوں میں، گزشتہ ان 3 سالوں میں پوری قوم نے دیکھا ہے اور اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں۔ یہ یقینی طور پر آپ کی ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ عشریہ رحمت کے عنوان سے پورے پاکستان کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اس طرح کے پروگرامات ہوئے۔ مجھے جو چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے اور کھلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عشریہ رحمت کا اعلان ہوا تو ہماری قومی ٹیلی ویژن پر کچھ شخصیات نے آ کر گفتگو کی ٹاک شوز میں، اور میں غور سے سن رہا تھا کہ وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس قوم کو
ان ایام کے انعقاد کے ذریعے سے کہاں لے جایا جا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عشرہ رحمت جو بنی نوع انسان کے لیے ایک مثبت، محبت بھرا اور نورانی پیغام ہے، یہ ان لبرل عناصر سے جو ہماری میڈیا پر بھی قابض ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں پر بھی قابض ہیں اور ہمارے دیگر سٹرکچرز پر بھی قابض ہیں، ان سے ہضم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اس ملک کے اندر اگر قرآن کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، رسول رحمت کی بات ہوگی، تو اس کے نتیجے میں پاکستانی قوم ایک زندہ قوم بنے گی اور مسلمان قوم جو اس ملک میں بستی ہے وہ حقیقی معنوں میں رسول کریم کی پیروکار قوم بنے گی. اور یہی چیز عالم مغرب کے تمام تر ان ریشہ دوانیوں اور سازشوں کے مقابلے میں وہ دیوار ہے جس سے وہ ٹکرا کر پاش پاش ہو سکتے ہیں. اس لیے اس طرح کے عشروں کا منایا جانا صرف ظاہر ہے ایک عشرے پر محدود نہیں ہے، یہ گویا ایک بیج ہے جس کے ذریعے سے آپ پورے معاشرے کے اندر رسول رحمت کی سیرت کو، سیرت طیبہ کو، ان کے پیغام کو، ان کی روحانیت کو، ان کے اندر موجود اس پرکشش پیغام کو بنی نوع آدم کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم سب کا فریضہ یہ بنتا ہے، لیکن اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر اللہ کے نظام اور اللہ کے دین کی سربلندی سے خائف رہتے ہیں، اگرچہ اسی سٹرکچر کا وہ حصہ ہے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان ایام کے حوالے سے، خصوصاً دینی اقدار اور ویلیوز کے حوالے سے، جس طرح سے آپ پہلے بھی محنت کرتے رہے اور مسلسل محنت کر رہے ہیں، اس کو اور زیادہ پھیلانے کی کوشش ہونی چاہیے. چونکہ اگر پاکستان نے بچنا ہے، پاکستان نے باقی رہنا ہے، تو سیکولرزم کے تحت باقی نہیں رہ سکتا، لبرلزم کے تحت پاکستان بقا نہیں پا سکتا. پاکستان کی بقا محمد الرسول اللہ کے کلمے میں اور آپ سے عقیدت اور آپ پر ایمان میں اور دین کے ان اقدار کو زندہ رکھنے میں ہے. جس دن یہ اقدار مر جائیں، پاکستانی قوم بھی مر جائے گی اور خاکم بدہن پاکستان بھی نہیں رہے گا. اس لیے ان اصولوں پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور مثبت طور پر دینی ان اقدار کے فروغ کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے اور اسی رستے پر چلنا چاہیے جس پر آپ چل رہے ہیں اور اس کو مزید فروغ دینا چاہیے. وہ انتہا پسندی جو دین کی مخالفت میں ہوتی ہے اور وہ انتہا پسندی جو دین کی حمایت کے نام سے ہوتی ہے لیکن دین کے چہرے پر دھبا ہوتا ہے، چاہے وہ فرقہ واریت کی شکل میں ہو، چاہے وہ حب رسول کی شکل میں ہو. دونوں وہ صورتیں جس سے دین کے معتدل چہرے کو داغدار کیا جاتا ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش ہمیں اپنے مذہبی اور دینی اداروں میں اور تعلیمی اداروں میں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل ان زہر آلود تعلیمات کی بجائے رسول کریم کی ان پاکیزہ سیرت طیبہ اور تعلیمات سے زیادہ آشنا بھی ہو سکیں اور مفید پاکستانی مسلمان بھی بن سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.